دکھاؤ جی فرحان صاحب انہوں نے مڑ مڑ کے دکھاؤ انہوں نے راتی خواب بھی نظر آئے یہ پمفلٹ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. یہ خیالی پس منظر نہیں صلاح الدین یوسف یہ کفایت اللہ سنابلی کا جعلی پس منظر, یہ خیالی پلاؤ نہیں, یہ حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. کل 200 روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے عربی میں لکھا, یہ مولویوں کا عربی والا اعزا بھی میں نے نکالا ہے, اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا. مرزا صاحب نے صفحہ نمبر حدیث نمبر 56 سے بنو امیہ خاص طور پہ بنو مروان کے حوالے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے خلافت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا اور یہ کرپٹ لوگ تھے. انہوں نے اہل بیت پر مظالم ڈھائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں اور ان پچھلی ریکارڈنگز میں جن میں ہم نے مرزا صاحب کے دیے ہوئے یہ روایات پڑھی, اس میں مرزا صاحب نے جو اس کے ثبوت دینے کی کوشش کی وہ ثبوت کیا تھے اور یہ حقیقت بھی تھی یا محض الزامات تھے, ہم اس کو پڑھ رہے تھے. تو اسی میں مرزا جی نے نمبر 58 کے تحت لکھتے ہیں کہ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا حکم کے بیٹے بریکٹ میں مروان بن حکم اور اس کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف پر اچھل کر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. بریکٹ میں یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تیش بریکٹ میں غصے کی حالت میں آ گئے اور ارشاد فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حکم کے بیٹے بریکٹ میں مروان بن حکم اور اس کی اولاد میرے منبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس بریکٹ میں غیبی خبریں ملنے کے بعد وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مطمئن اور ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. اس روایت میں شاید کہ ہم نہ دیکھتے, نہیں تحقیق کرتے, مطلب نہیں اس کی حقیقت کی طرف جاتے. اگر اس میں یہ جملہ نہیں ہوتا کہ فما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا بعد ذلك حتى مات, تو پھر اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن اور مسکراتے یا ضاحکا یعنی ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اگر یعنی آپ کا انتقال تک یقین کریں کہ اگر یہ جملہ نہیں ہوتا تو شاید ہم بھی اس حدیث کی اوپر کوئی بات نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے چلو ہو گیا سو ہو گیا, بنو امیہ مروان وغیرہ اس پہ جو بھی بات آ رہی ہے آیا ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے. اصل چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی مطمئن یا ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے. مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے اندھے بہرے لنگڑے لولے جو مقلدین ہیں وہ اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچیں, یہ گمان کریں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کو اللہ نے کبھی آپ کو مطمئن یعنی ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ آپ مطمئن ہوتے ہیں. اتنی محنتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنتوں کے بعد آپ یعنی کہ آپ کے آخری وقت اللہ نے ایسا کر رکھا. یہ جملے سے مطلب ہم جو عموماً مثال دیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تو وہ اتنی سی غیرت ہے کہ جو ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ آیا ان کی حقیقت کیا ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی اعلیٰ ہے, صفحہ نمبر 1132 پہ ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 6454 اس سند کے ساتھ حدثنا مصعب بن عبداللہ قال حدثنی ابن ابی حازم عن العلاء عن ابی ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری اس کی سند. اچھا آپ سمجھے گا ذرا اس بات کو, یہ میرے ہاتھ میں الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے صفحہ نمبر 138 کے اوپر وہ اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث باطل, یہ حدیث باطل ہے. پھر اس کی ایک سند پر بحث کرتے ہیں. اس کے بعد آگے یہ والی روایت مسند ابی اعلیٰ والی نقل کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث لا یرجو منہ الی صحۃ وليس لهذا الحديث اصل من حديث عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن وانما هو مشهور من حديث الزنجي عن العلاء سألت الامام ابو الفضل المقدسي عن ابي عمرو الحيري قال كان يميل الى التشيع. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اصلا صحت کی طرف نہیں لوٹتی, یعنی کہ یہ حدیث اصلا صحیح ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اصلا یہ حدیث عبد العزیز بن ابی حازم باواسطہ علاء بن عبد الرحمن ثابت شدہ ہے, بلکہ وہ مشہور یہی ہے مسلم بن خالد زنجی باواسطہ علاء بن عبد الرحمن اس روایت کو بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے امام ابو الفضل المقدسی باواسطہ ابو عمرو الحیری یہ حکایت سنی, وہ کہتے ہیں کانا یمیل الی التشیع کہ یہ مسلم بن خالد زنجی
شیعت کی طرف مائل تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں العلم التناہی فی الاحادیث الوحیہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 701 کے اوپر وہ اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ 3 علیحدہ سنتوں سے اس کو ذکر کیا۔ اب وہ بات کرتا ہے اما الطریق الاول ففیہ زنجی بن خالد، کہ اس کی پہلی سند میں زنجی بن خالد ہے، امام ابو زرع اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں، امام علی بن مدینی کہتے ہیں کوئی چیز نہ تھا۔ دوسری سند میں علی بن عبد الرحمن ہے، جن کے لیے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی حدیث حجت نہیں ہے، مضطرب الحدیث ہے، لوگ اس کی حدیث سے مشغول نہیں ہوتے تھے۔ اور تیسری سند کے اندر وہی علا اور یعنی ہے، اور ابو عمر الحیری وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعت کی طرف جو ہے وہ یعنی کہ مائل تھا۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ مسلم بن خالد زنجی منکر الحدیث لیس بشیء کان یمیل الی التشیع، ایک ایسا راوی جو شیعہ ہے، جو منکر الحدیث ہے، جو حدیث بیان کرنے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مرزا جی اس کی روایت نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد سونے پہ سہاگا دیکھیے کہ مرزا جی نے آگے یہ لکھا ہے کہ بیٹے جمع کا صیغہ تھا، لیکن بریکٹ میں مرزا جی لکھتا ہے مروان بن حکم اور اس کی اولاد۔ وہ پوچھے کہ بیٹے تو بنو الحکم جمع کا صیغہ تھا نا، بنو الحکم تو جمع کا صیغہ تھا، حکم کی اولادیں، تو اس میں اکیلے مروان کو کیوں گن لیا تو نے؟ ہو سکتا ہے اگر یہ روایت ثابت ہو تو ہو سکتا ہے وہ مروان کے علاوہ کوئی اور بھائی، ایک بات ہے نا، مروان ہی کو کیوں گنا گیا، اور جبکہ حدیث میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ محض الزام سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے نمبر 59 کے تحت کہتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد بریکٹ میں جو یزید بن معاویہ کی طرف سے کوفے کے لیے گورنر مقرر تھا کے پاس آئے اور بریکٹ میں بطور نصیحت فرمایا، اے بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے بدترین حکمران وہ ہیں جو ظالم ہوں، اس لیے تم ان میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر وہ عبید اللہ بن زیاد گستاخی کرتے ہوئے بریکٹ ہے وہ عبید اللہ یعنی بریکٹ میں عبید اللہ بن زیاد گستاخی کرتے ہوئے بولا بیٹھ جاؤ، تم تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے محض بھوسا بریکٹ میں ایک گرے پڑے غیر اہم شخص ہو۔ سیدنا عائض بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا کیا صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بھی کوئی شخص بھوسا تھا؟ بھوسا تو ان کے بعد آنے والے بریکٹ میں تم جیسے لوگوں میں ہے۔ میں بتاؤں گا، سمجھے گا ذرا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو۔ اللہ کے نزدیک یہی تقوی کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ تمہارے اعمال کو سے باخبر۔ دیکھیں اس آیت سے صرف بتانا مقصود یہ تھا، عبید اللہ بن زیاد ہو، مروان بن حکم ہو، شمرز الجوشن ہو، یا اور جتنے بھی وہ کردار جو ولنز ہیں، سمجھے ذرا، کہ جن کو ولنز کہا گیا، آپ ان کے نام سے جو بھی ان کی بدعنوانیاں یا جو بھی ان کے مظالم ہیں آپ ان کو بیان کریں، مگر کیسے، کس طرح؟ الزام لگاتے ہوئے نہیں، انصاف کرتے ہوئے، ثبوت کے ساتھ، الزام لگاتے ہوئے نہیں۔ مومن الزام لگانے والا نہیں ہے۔ جو بات ہے آپ تو اپنے پمفلٹ کے ہر صفحے کے اوپر کہتے ہیں کہ فرقہ واری سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے، اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخ روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے تو آپ پر تو یہ لازم ہے کہ آپ مستند ترین بات کریں، وہ بات کریں جو پایا ثبوت کو پہنچے۔ ایسا ہے نا؟ اب سمجھے ذرا اس بات۔ عبید اللہ بن زیاد ایسا ہی ہے جیسا آپ نے بتایا، لیکن جو آپ نے ثبوت دیا وہ ثابت نہیں ہے۔ سنو ذرا بات کو۔ اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 771 کتاب الامارت میں ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 4618 ہے۔ حسن بصری، دیکھو میں سند پڑھ کے سنا رہا ہوں، حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا جریر بن حازم حدثنا الحسن ان عائض بن عمر وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبید اللہ بن زیاد فقال ايها بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرياء رياء الحطماء۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائض بن عمر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک تھے،
وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا اور آ کے کہا اے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حاکموں میں یعنی کہ بدترین ظالم حاکم ہے. سنیں ذرا بات. اب غور طلب نکتہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں البحر الزخار ہے یعنی مسند المزار، اس کی جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 218 اور 219 ہے. یہی روایت باواسطہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ باواسطہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الولات الحطماء، کہ حکمرانوں میں بدترین یعنی ظالم حکمران. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی ان شر رعاء الحطماء، یہ ثابت شدہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ثابت شدہ. امام مسلم صحیح مسلم میں یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں یہ ثابت شدہ ہے. مزید دیکھیں، یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے. مسند ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 401 پر حدیث نمبر 924 کے تحت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت صحیح مسلم والی. سنو ذرا بات کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے تو ان سے آ کے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان اشد الریات الحطماء کہ سب سے بدترین حکمران ظالم ہے. ٹھیک ہے، اور ذرا غور کیجئے گا کہ یہ ذرا غور کیجئے گا یہ حدیث یہاں مکمل ہے. یہ حدیث یہاں مکمل ہے. ٹھیک ہے، اب مسند البزار، مسند ابن ابی شیبہ دونوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث صحیح مسلم میں حدیث یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اب سنیں آگے کی تفصیلات. سب سے پہلے غور کیجئے گا، مرزا صاحب نے جو یہ لکھا بدترین حکمران وہ ہیں جو ظالم ہوئے، اس لیے تم ان میں شامل ہونے سے بچ جاؤ. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. ٹھیک ہے، یہ سن کر وہ یعنی عبید اللہ بن زیاد گستاخی کرتے ہوئے بولا، جبکہ الفاظ آ گئے فقالا، اس نے کہا. بس گستاخی کرتے ہوئے بولا، ایسا کوئی جملہ یا نہیں. انہوں نے کہا لہو اجلس، ان سے کہا بیٹھ جاؤ. ان سے کہا عائذ بن عمرو سے بیٹھ جاؤ. فَإِنَّمَا أَنْتَ مِن نُخَالَةِ أَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہی جملہ ہے کہ تم صحابہ میں یعنی بھوسا ہو. اب بریکٹ میں جو ترجمہ لکھا ایک گرے پڑے غیر اہم شخص، ایک گرے پڑے غیر اہم شخص، یہ گرے پڑے اہم شخص یہ ڈال کے جو مرزا نے اس کو نمک مرچ لگانے کی کوشش کی ہے، یہاں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کیا بھی کہہ سکتے ہو نہیں تو بھوسے کا اور کیا مطلب ہوتا ہے. نہیں گرے پڑے یہ وہ اتنا زیادہ آپ اس کو نمک مرچ کیوں لگا رہے ہیں؟ ابھی رکیں ذرا، صبر کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عائذ بن عمرو نے جواب پر فرمایا کیا صحابہ میں سے بھی کوئی شخص بھوسا تھا؟ صحیح، بھوسا تو ان کے بعد آنے والے بریکٹ میں جو مرزا جی نے لکھا نا تم جیسے لوگوں میں ہے، جبکہ یہاں الفاظ ہیں انما کانت النخالۃ بعدہم وفی غیرہم، کہ بھوسا تو ان کے بعد والے لوگوں میں یا ان کے علاوہ لوگوں میں. بھوسا کون کہلائیں گے؟ یا تو ان کے بعد والے یا ان کے علاوہ جو صحابہ نہیں ہیں، جیسے کہ خود عبید اللہ بن زیاد. لیکن جو بریکٹ آپ نے دیا ہے تم جیسے، یہ یہاں نہیں تھا، آپ سمجھے. اچھا، اب سب سے پہلے نقطہ غور طلب ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں وہ یہ حدیث کے علاوہ ہیں. جو حدیث ہے صحیح مسلم کی وہ ثابت شدہ. میں نے آپ کو اس کے لیے مسند البزار اور مسند ابن ابی شیبہ کا بھی حوالہ دیا. اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیلات عائذ بن عمرو کے حوالے سے بیان کی ہیں، عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی. یہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل ہے. کتاب العلل کے صفحہ نمبر 56 پر علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ حسن بصری کی عائذ بن عمرو سے جو روایت وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لیس بشیء وحرک راسہ ما اراہ سمع منہ شیئا، کہ انہوں نے کہا وہ کوئی چیز نہیں اور انہوں نے گردن کو حرکت دی، انہوں نے اپنے سر کو حرکت دی، وہ کوئی چیز نہیں ہے، سر کو حرکت دی. ما اراہ سمع منہ شیئا، میں نہیں سمجھتا انہوں نے ان سے کچھ سنا. اس کا مطلب کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عائذ بن عمرو سے سما ثابت نہیں ہے. اب جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عائذ بن عمرو سے سما ثابت نہیں ہے تو یہ ساری تفصیلات آگے کی مشکوک ٹھہری. بھائی جان
رہ گیا حدیث کا جملہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ باواسطہ انس بن مالک مسند البزار میں بھی موجود ہے اور مسند ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، حدیث ثابت شدہ ہے، ایسا نہیں کہ حدیث ثابت شدہ نہ، لیکن یہ باقی کی تفصیلات جتنی بھی ہیں یہ ساری مشکوک ٹھہری۔ اب کوئی ہوشیار کھڑا ہو اور کہے نہیں جی یہ کیا آپ نے بات کی، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت کریں، کوئی ہوشیاری نہیں۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلو میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، آپ تو صحیح مسلم کی روایت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث تو ثابت شدہ، میں نے اس کے لیے مسند البزار کہ یہ کہ بدترین حکمران وہ ہے جو ظالم ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی تو ثابت ہے، مسند البزار میں بھی اور مسند ابن ابی شیبہ میں، حوالے میں نے آپ کو دی۔ لیکن یہ آگے کی تفصیلات کہ عبید اللہ بن زیاد کو انہوں نے ایسے کہا اور انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا، عبید اللہ بن زیاد نے انہیں کہا، یہ ثابت شدہ، اس کے لیے ہمیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عائذ بن عمر سے سما دکھایا جائے۔ اب کوئی کہے کہ تم صحیح مسلم کی روایت پہ بات کر رہے ہو تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، آپ کی جہلمی ارادہ آپ کے فرقے کے فرقہ پلمبریا کے امام المعروف مرزا جہلمی مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوشچنز آن علماء اینڈ سیکس ایشوز، اس میں وہ لکھتے ہیں بخاری میں روایت ہے لیکن ضعیف ہے، بخاری میں روایت ہے لیکن ضعیف ہے۔ علی الحسن نقوی نے پوچھا ضعیف بخاری مطلب کیسے ضعیف ہے؟ اس کو حیرانی ہوئی نا کہ مرزا جی بخاری کی روایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ آگے مرزا جی جواب کے اندر کہہ رہے ہیں بخاری کی صرف حدیثیں صحیح ہے نا جی، کس کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے دو کتوں کے درمیان وہ صحیح ہے؟ کیا یہ کسی کا دعویٰ ہے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو تو پتہ ہے، شیخ زبیر صاحب سے بھی آپ ڈسکشن کرتے رہے، کیا جس طرح دو کتوں کے درمیان قرآن محفوظ ہے، ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں دو کتوں کے درمیان بخاری پڑی ہوئی ہے میرے سامنے ہے، یہ بخاری دو کتوں کے درمیان جو کچھ لکھا وہ صحیح لکھا ہوا۔ اور سنیں مزید، کہتے ہیں ہم بخاری کی صرف مرفوع متصل صحیح الاسناد جو روایات ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں، بخاری میں جو اقوال موجود ہیں بے سند معلق روایت ہیں ان کو تو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا۔ تو جب بخاری کی صرف مرفوع متصل روایات مانی جائیں گی تب مسلم کی صرف مرفوع و متصل روایات کیوں نہیں مانی جائیں گی؟ اس کے علاوہ کی تفصیلات پر بحث کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی میرے تو اس لیے کوئی چلاکی اور ہوشیاری نہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اس میں کسی بھی طرح کسی کے ہاتھوں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سہولت کاروں کی جناب میں عرض ہے کہ بہت جلد ہم فارغ ہونے والے ہیں، پمفلٹ اپنے اینڈ پر ہے، بہت جلد ہم فارغ ہونے والے ہیں، تمہارے ساتھ ایسے کھیلیں گے جیسے سرکس کے اندر جوکر بال کے ساتھ کھیلتا ہے نا، ایسے تمہیں اپنے ہاتھوں میں گھمائیں گے، اللہ کا بڑا کرم۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مرزا جی مزید تقویت دینے کے لیے مرزا جی آگے کہتے ہیں ہاں ایک نقطہ مجھ سے رہ گیا، اللہ کا اس پہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اگر یہ جملہ ثابت شدہ ہو تو اس میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوسا صحابہ میں کوئی نہیں ہے، بھوسا تو ان کے بعد والوں میں، اللہ کی قسم عبید اللہ بن زیاد کے خلاف جو بولا سو بولا، عبید اللہ بن زیاد جائے ایسی کی تیسی میں۔ مرزا جی یہ بھی تو ثابت ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد سب بھوسا ہی بھوسا ہے، اور یقین کرو اس بھوسے میں بھی نا کوئی گٹر ہے نا، گٹر تو وہ تم گٹر، بھوسے کی گندگی کا سب سے بدترین مقام گٹر، کہ جو اس کو خود لکھتا ہے اور لکھنے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر زبان درازی کرتا ہے۔ اگر عبید اللہ بن زیاد زبان درازی کر کے گستاخ ہے تو یقین کریں عبید اللہ بن زیاد کی طرح تم بھی بدترین گستاخ ہے۔ آگے مرزا جی مزید تقویت دینے کے لیے کہتے ہیں سنن ابی داؤد کی حدیث میں کہ سیدنا ابو طالب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو برزہ کو بریکٹ میں گورنر یزید بن معاویہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، اس نے سیدنا ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا یہ ہے تمہارا ٹھگنا محمدی، بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ اس کی بریکٹ میں تنزیہ بات کو سمجھ گیا اور جواباً فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں بریکٹ میں کہ دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر آر دلائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب ہے نہیں۔ پھر کہنے لگا میں نے تمہیں اس لیے بلوایا کہ تم سے حوض کوثر کے متعلق پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا؟
سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار اور نہ 5 بار، بریکٹ میں یعنی متعدد بار سنا، اور جو شخص اس بریکٹ میں حوض کوثر کے وجود کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے پینا نصیب نہ فرمائے۔ سیدنا ابو طالب تابعی کا بیان ہے کہ پھر سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو بنیادی نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، عبید اللہ بن زیاد نے وہ بطور تحقیر کہا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ تو آگے یہ بات کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت آپ کے لیے باعث زینت ہے، نہ کہ عار کا سبب۔ ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مرزا جی نے مزید نمک مرچ لگانے کے لیے یہ کر دیا کہ آپ کی جگہ ترجمے میں تمہارے، تم یہ ڈال دیا، جس سے مزید یہ تاثر دے دیا اردو خواہ طبقے کو، یہ تاثر دیا کہ جی وہ صحابہ کرام سے بے ادبی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیں اسے بھی چھوڑیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی پورا ایک جملہ پی گئے۔ میں ایسی تھوڑی کہتا ہوں کہ اس آدمی کے تانا بانا ڈھونڈیں گے نہ جا کے، یقین کریں یہ بنی اسرائیل کے اسی قوم سے جا کے اس کا تانا بانا جڑے گا جو اگلے دن بندروں اور سوروں میں تبدیل ملے تھے، کیونکہ ان کے بھی اخلاف بعد میں اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والے بنے تھے، اور ان اخلاف کے اخلاف یہ ہیں کہ جو تحریفات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 548 ہے، باب فی الحوض، اور اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 1322 1322 اس سند کے ساتھ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا عبد السلام بن ابی حازم ابو طالوت قال شہدت ابا برزہ دخل علی عبید اللہ بن زیاد فحدثنی فلان سماہ مسلم وکان فی السبات۔ اور سنیں ذرا بات، اب مرزا جی کا ترجمہ دیکھیے گا ذرا آپ۔ مرزا جی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو طالوت تابع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو برزہ کو عبید، یعنی بریکٹ جو مرزا جی نے دیا ہے نا، گورنر یزید بن معاویہ، سنیں، سیدنا ابو طالوت تابع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو برزہ کو گورنر یزید بن معاویہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دسترخوان پہ تھا۔ یہ جملہ آپ سمجھ گئے؟ یہ جملہ آپ سمجھ گئے؟ اب ذرا دیکھیں عربی عبارت کیا ہے۔ شہدت ابا برزہ دخل علی عبید اللہ بن زیاد، میں نے پایا ابو برزہ کو جو کہ داخل ہوئے عبید اللہ بن زیاد پر، ٹھیک ہے، وہ کان فی السبات کے درمیان میں جملہ تھا، فحدثنی فلان سماہ مسلم، بس بیان کرا مجھ سے فلاں شخص نے کہ جس کا نام مسلم تھا کہ وہ یعنی وہ سبات میں تھا۔ سننا ابھی ہم کریں گے میں نے سے بات، سنیں۔ اب مرزا جی نے یہاں پر عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دسترخوان پہ تھا، بیچ کا جو یہ جملہ ہے نا فحدثنی فلان سماہ مسلم، پی گئے، کیونکہ اگر مرزا اس جملے کو نقل کر دیتا تو صاف ثابت ہوتا ابو برزہ بذات خود اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے، انہیں اس مجلس میں موجود کسی مسلم نامی آدمی نے یہ واقعہ بیان کیا، اور وہ مسلم نامی آدمی کون ہے کوئی نہیں جانتا، مجہول ہے، اور یہ روایت واضح طور پر اس جگہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، یہ ضعیف روایت۔ مرزا جی بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس جملے سے بات صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ ضعیف روایت، یہ کون ہے مجہول آدمی، پتہ ہی نہیں کون مسلم، مجہول الاسم مجہول الحال جانتے ہی، وہ اتنا بڑا واقعہ بتا رہا۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب القراءت کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ ہم اپنا دین ایسے لوگوں سے لیں جن کا آتا پتہ ہی نہیں۔ آپ سمجھیں بات؟ اس لیے جانتے پوچھتے مرزا جی اس جملے کو پی گئے۔ اچھا پھر دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ مرزا جی نے ترجمہ کیا کہ جبکہ وہ دسترخوان پہ تھا، جبکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ لفظ ہے وہ کان فی السبات، جو کہ سبت کی جمع ہے، جو کہ سبت کی جمع ہے، وہ جماعت میں تھا، یعنی اس کے پاس لوگ اکٹھے تھے، وہ جماعت میں تھا، جملہ یہ بنتا ہے دسترخوان میں۔ تو بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب لیکن دسترخوان پہ بٹھانا بھی آپ سمجھیں کہ وہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی آ رہے ہیں تو ان کی سب کے آگے بے عزتی کر رہے ہیں۔ میں پھر اپنی بات دہرا دوں، عبید اللہ بن زیاد اپنی ایسی کی تیسی کرایا، ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں، لیکن ہم صرف یہ بات کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، الزام نہیں لگاؤ کسی کا، وہ بات کرو جو اس میں ہے، وہ بات نہیں کرو جو اس میں نہیں ہے۔ تم ایک طرف کہتے ہو کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت پر دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے، اور دوسری طرف تم ضعیف الاسناد تاریخی روایات درج کر کے
امت مسلمہ کو ان کے بزرگوں سے متنفر کرنے کی کوشش کرو، کہو کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں۔ اور پھر ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، یہاں بھی دیکھ لو عبید اللہ بن زیاد کیا کہہ رہا ہے، اگر روایت ثابت ہوتی تو ان صحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زین غیر شین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو آپ کے لیے زینت کا باعث ہے، نہ کہ کوئی آر کا باعث ہے۔ صحابیت کا مقام عبید اللہ بن زیاد کی نظر میں دیکھ لو اور مرزا کی نظر میں دیکھ لو، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے۔ تو عبید اللہ بن زیاد پر لگائے گئے الزامات کے بعد بھی صحابہ کا مقام اس کی نظر میں کیا؟ اور ایک تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، تم اس جگہ اس سے بھی زیادہ بدترین ثابت ہوتے ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لا یجرمنکم شنآن علی قوم الا تعدلوا الا اللہ تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کرو، انصاف کرو، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ اللہ کے نزدیک یہ تقوی کی بات، تقوی کے خلاف بات مت جانے دو۔ اور پھر ایک دفعہ یاد دلا دوں، پھر ایک دفعہ یاد دلا دیتا ہوں، مسئلہ یہاں پر عبید اللہ بن زیاد یا بنی امیہ کی وکالت کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اللہ کے رسول یا اصحاب رسول کے اوپر جو الزامات یا بزرگوں پہ جو الزامات آتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے، مسئلہ اس پر ہے۔ بے غیرت نہیں بننا، ایسا بے غیرت نہیں بننا کہ ہم اپنے یعنی کہ جھوٹے اندھے تعصب میں آ کے اپنے بزرگوں پہ جھوٹے الزامات لگائیں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔